يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جوانوں اور سلیم ٹاؤن کے ننھے منھے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس عرش والے خدا کے لیے، اس مالک ارض و سما کے لیے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے.
وہ عرش والا خدا جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے، فتح بھی ہے، علیم بھی ہے، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، جس کی توفیق سے مجھ جیسا دین کا خادم الحمدللہ یہاں جمعہ پڑھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اور آپ الحمدللہ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام المتقین، امام المرسلین، خاتم النبیین، سراج منیر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات باعث رحمت ہے، جن کی ذات باعث برکت ہے، وہ امام الانبیاء، وہ خطیب الانبیاء کہ جنہیں مالک کائنات نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر لیتا، پیغمبر مصطفیٰ کی رسالت کو تسلیم نہیں کر لیتا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ رسول مان نہیں لیتا۔ اس لیے کہ جو بھی بندہ اسلام میں داخل ہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کے آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، اور اس نور پر ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لے کر آؤ۔ پیغمبر مصطفیٰ کی رسالت کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ سب سے اولین ترجیح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور رسول امی پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ پیغمبر مصطفیٰ کی رسالت کو ماننا، آمنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر یقین کرنا، یہ سب سے اولین ترجیح ہے۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب کائنات کے امام کو اللہ کا رسول نہیں مان دیتا۔ اور کائنات کے امام اللہ کے بندے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ وہ جس نے اپنے محبوب، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کی تاریکی میں سیر کروائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پہلی اور بنیادی چیز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور پیغمبر مصطفیٰ کو اللہ کا بندہ ماننا یہ لازم الملزوم چیز ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، کائنات کے امام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن کیا کرتا ہے؟ رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی شراب پیتا ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی فحاشی پھیلاتا ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی سنت رسول کو کٹواتا ہے، گندی نالیوں کے اندر بہاتا ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی سودی کاروبار کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی رشوت جیسی لعنت میں ملوث ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی پیغمبر مصطفیٰ کے فرمان کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اللہ اکبر کی صداؤں کو سن کر اپنی زمین ریاض کو عرش والے خدا کی آستانے کے سامنے نہیں جھکاتا ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اپنے مال کو مالک کائنات کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی لوگوں کی مال و جائیداد کو ہڑپ کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، ایسے بندے کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے۔ رسالت کا اقرار بھی کرتا ہے لیکن باپ بیوی کی مانتا ہے، رسالت کا اقرار بھی کرتا ہے، باپ بیٹے کی مانتا ہے، رسالت کی بات بھی کرتا ہے، رسالت کو تسلیم کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن بات چودھری کی مانتا ہے، بات سردار کی مانتا ہے، بات وڈیرے کی مانتا ہے۔ آؤ محبت کے انداز کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اب محبت کا کیا طریقہ ہے؟ محبت کا یہ طریقہ، ایک دفعہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ساتھ میں سودی کاروبار کرے، ڈاکے ڈالے، خیروں کی باتوں کے اوپر عمل کرے، جب فیصلہ کرنے کی باری آئے تو قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کے اپنی ذاتیات کو مقدم رکھ کر فیصلہ کرے۔ نہیں، وہ حقیقی محبت نہیں۔ جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، دنیا کائنات کی ہر حال غیر خیر نتو خیرے کی بات کو ٹھکرا دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سینے سے لگانا، یہ حقیقی محبت ہے۔ ایمان کی مٹھاس کس سے حاصل ہوگی؟ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ تین ایسے اشخاص ہوں گے، تین ایسے اشخاص جو ایمان کی مٹھاس کو چکھ سکیں گے، اور ان میں وہ ایک ہوگا جو دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔
اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے کنبے سے بڑھ کر، اپنے قبیلے سے بڑھ کر اگر محبت کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کائنات کے امام کے ساتھ جا رہے تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا، اور جب جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان کے علاوہ دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کائنات کے امام نے فرمایا، فاروق ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان کی تکمیل کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، میری جان بھی آپ پہ قربان ہے، میرا مال بھی آپ پہ قربان ہے، میری اولاد بھی آپ پہ قربان ہے۔ یہ حقیقی محبت ہے، یہ حقیقی پیار ہے کہ آج ہمارے اندر وہ حقیقی محبت کی کشش موجود ہے۔ کیا کریں جی، بیوی کی بات کو ماننا پڑے گا، کیا کریں جی، فلاں ایم پی ہے، فلاں ایم ایل اے ہے، فلاں ایس پی ہے، فلاں ڈی ایس پی ہے، فلاں آئی جی ہے، کیا کریں، ان کی بات کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ فلاں امام صاحب کی بات آ گئی ہے، فلاں سلف صالحین کے کسی شخص کی بات آ گئی ہے۔ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم نہ ائمہ کی توہین کرتے، نہ محدثین کی توہین کرتے، نہ اولیاء کی توہین کرتے، ہم تو مانتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کی شریعت نے ایک لمٹ مقرر کر دی ہے۔ فرق ہم میں یہ ہے اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ ہم اس دائرے میں رہ کر کرتے ہیں جس دائرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ہم نہ اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں۔ کمی بیشی کا تو میں کیا کہوں، ہم انشاءاللہ کمی بیشی کرتے ہیں، نہ اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں، نہ ہم کمی بیشی کرتے ہیں۔ بس ہم میں یہ ہمارا یہ قصور ہے، ہماری یہ غلطی ہے۔ اب ہمیں کوئی غلط کہتا ہے تو کہتا رہے، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر۔ میں واولی الامر کا ترجمہ خطیبانہ انداز میں کچھ یوں کرتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے۔ واولی الامر کہا کہ حاکم کی بات کو مانو، واولی الامر مجدد کی بات کو مانو، واولی الامر فقیہ کی بات کو مانو، محدث کی بات کو مانو، مفسر کی بات کو مانو، خطیب کی بات کو مانو، ادیب کی بات کو مانو، سردار کی بات کو مانو، چودھری کی بات کو مانو، مجتہد کی بات کو مانو، شاعر کی بات کو مانو، ادیب کی بات کو مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولیاء کی بات مانو، اتقیاء کی بات مانو، ائمہ کرام کی بات کو مانو، امام مالک کی بات کو مانو، امام شافعی کی بات کو مانو، امام ابو حنیفہ کی بات کو مانو، امام احمد بن حنبل کی بات کو مانو۔ جاؤ، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں، جتنے بھی مفسرین ہیں، سب کی بات کو مانو۔ ہم انکار نہیں کرتے ہیں، ہم توہین نہیں کرتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہو، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو، اگر کسی مسئلے میں تنازع ہو، اگر دو فریقین کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو پھر کسی فقیہ کی بات کو نہیں ماننا، کسی امام کی بات کو نہیں ماننا، کسی محدث کی بات کو نہیں ماننا، کسی مجدد کی بات کو نہیں ماننا، کسی خطیب کی بات کو نہیں ماننا، پھر میری بات کو نہیں ماننا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی ہے، دنیا کائنات کے ہر شخص کی بات کو ٹھکرا دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سینے سے لگا دیں گے، معاملات سارے حل ہو جائیں گے۔ ہمارا تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں، ہم نہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں، ہماری کیا غلطی ہے؟
کس غلطی کی سزا دینے پہ تل جاتے ہیں؟ کیا غلطی ہے ہماری؟ صرف یہی غلطی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا، جو پیغمبر مصطفیٰ نے کہا، اسی کے اوپر عمل کرو. یہ ہماری غلطی، یہ ہماری غلطی. آج جو معاشرے کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں، جو دیکھنے میں آ رہی ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ اگر کسی سے یہ بات کہہ دو تو کہتے ہیں یہ گستاخ. کسی سے کہہ کے دیکھ لو معاشرے کے اندر جو اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ معاملات ہوتے ہیں، کسی سے کہہ لو کہتے ہیں گستاخ ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف. اور چلو کائنات کے امام نے نہ کیا، نہ حکم دیا. مجھے بتاؤ، ہم کہتے ہیں صحابہ کرام سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کرنے والا ہے؟ بتاؤ، صحابہ کرام کے ادوار میں جا کر دیکھو. آپ نے خطیبانہ انداز میں، خطباء سے مختلف انداز میں یہ چیزیں سنی. میں تو بس اختصار کے ساتھ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. بھئی ہماری محبت کیا ہے، ہماری لمٹ کیا ہے؟ ہم اس لمٹ سے آگے نہیں نکلتے جس لمٹ کا ہمیں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اگر آپ نکل جائیں گے تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے. نہ آگے نکلنا ہے، نہ اس میں کمی کرنی ہے. ایک بندہ کہے جی میں نے جو زور کی نماز ہے وہ 4 نہیں 5 فرض پڑھنے ہیں، مجھے بتاؤ اس کے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، بالکل نہیں، قطعاً نہیں ہوں گے، کسی صورت بھی نہیں ہوں گے. اب اس کی نیت کیا ہے؟ یار میں زیادہ پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، میں زیادہ پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا. اور بھائی شریعت نے 5 کا حکم نہیں دیا، تو 4 سے 5 کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جب ایک بات شریعت میں موجود نہیں ہے تو شریعت کے اندر داخل کرے گا تو تیرا اسلام کیسے رہ جائے گا؟ کیسے رہ جائے گا اسلام؟ جو صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، جو تابعین نے عمل نہیں کیا، جو سلف صالحین نے عمل نہیں کیا، جو محدثین نے عمل نہیں کیا، جو اولیاء نے عمل نہیں کیا. جاؤ اولیاء کی تعریف اٹھاؤ، جن کے نام کی 11ویں دلاتے ہو، جنہیں غوث اعظم کہتے ہو. جاؤ شیخان شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر دیکھو کہ وہ ان ایام کو کس انداز کے ساتھ ادا کرتے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، جاؤ دیکھو. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جاؤ دیکھو ان کی زندگی، ان کے ایام کو پڑھو. ہمارے لیے تو جو اصل طریقہ ہے وہ تو پیغمبر مصطفیٰ کا طریقہ ہے، پھر صحابہ اکرام کا طریقہ ہے. اس سے ہٹ کے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. بعد والے نے جو بھی کیا اس کے اوپر ہم عمل کرنے کے مقید نہیں ہے، کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کائنات کے امام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو جب تک تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر ان کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جائیں گے. وہ 2 چیزیں کون سی؟ فرمائے اللہ کی کتاب ہے کہ میری سنت ہے. ان کو اپنانے والا رب کی جنت میں جائے گا. اس لیے ہمیں دین کے اندر کوئی بھی ایسی چیز داخل نہیں کرنی چاہیے جس کا وجود نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ محدثین سے، نہ ائمہ کرام سے. المختصر، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. یہ واقعہ ویسے میں ہر سال سناتا ہوں، ابھی بھی سنا دیتا ہوں. ایک بندہ یہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں قاری صدیق صاحب سے کہتا ہوں قاری صدیق صاحب بڑی محبت ہے، یا قاری صدیق صاحب کا بیٹا ہے، قاری صدیق صاحب کو کہتا ہے ابو جی مجھے بڑی محبت ہے. اب ان کا بیٹا ان سے کہے ابو جی بڑی محبت ہے. اب قاری صدیق صاحب تھکے ہوئے گھر میں آئیں اور گھر میں آ کے تھکے ہوئے لیٹ جائیں، کہیں پتر پانی تو لے کے آ. ابا محبت بڑی ہے پر پانی بھی لے کے دے. تو مجھے آپ بتائیں کہ ہر صاحب عقل جو بندہ ہے وہ کیا کہے گا؟ پڑھ کے نہ دلتر ہو گئے. خدا کہتا ابو جی محبت ہے تو پانی نہیں لیا کے دیتا پیا، پیو نو تھوڑا دبا نہیں دیتا، کھانا نہیں لیا کے دیتا. اب کو کہتا ابو جی مجھے بڑی محبت ہے. ہر بندہ کہے گا کہ نہیں؟
یہ تو بڑا بے ادب ہے پیو دا، زبان سے کہہ رہا ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے، لیکن عملی طور پہ بالکل کچھ نہیں۔ ایک بچہ آتا ہے، وہ قاری صدیق صاحب کو کہتا ہے نہیں، قاری صدیق صاحب کا بیٹا دیجیے مجھے پانی پیے، تھکے ہوئے ہیں دبا دیتے، ہر بندہ کہے گا یہ بڑا اچھا بچہ ہے، یہ سلجھا ہوا بچہ ہے، یہ سمجھدار بچہ ہے، یہ اصل باپ سے محبت کرنے والا ہے۔ خالی محبت کے دعوے نہیں یار، عملی طور پہ بھی کچھ کر دو، عملی طور پہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں انشاءاللہ کریں گے آہستہ آہستہ۔ کچھ لوگ حالات و واقعات کے تناظر میں بہت کچھ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، بہت کچھ۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت دیکھنی ہے تو حضرت بلال کو تپتے ہوئے ڈولوں پہ لٹ کے دیکھ لو، محبت دیکھنی ہے تو حضرت خبیب نے سولی پہ لٹک لیا لیکن پیغمبر مصطفیٰ سے بے وفائی، محبت دیکھنی ہے جسموں کو ٹکڑے کروا لیا لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ محبت ہے۔ ایسی محبت ہمارے اندر کیا ہے؟ ایسا جذبہ ہمارے اندر ہے کیا؟ ہمارے اندر ایسی تڑپ ہے کیا؟ ہمارے اندر ایسی جستجو ہے؟ اس وقت تک ہمارا عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں جب تک اس عمل کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو، وہ عمل قابل قبول ہی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہم نے محبت، پہلی میں نے بتایا کہ اللہ پر ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، دوسری چیز ہے محبت، تیسری چیز ہے تعظیم، تیسری چیز ہے جی تعظیم، توقیر، ادب۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اب ادب اور احترام، صحابہ کرام کے دور کے اندر صحابہ کرام بڑا ادب کرتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کا جو شان نزول ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ صحابہ کرام کی عمل کی کیفیت کیا تھی اس کو بھی نوٹ کرتے چلے جانا۔ بنو تمیم سے ایک قافلہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب کائنات کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا قعقاع بن معبد رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا امیر اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو بنا دیجیے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے بھی منتخب کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر آپ میری مخالفت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ دونوں میں تکرار ہوتی ہے، تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے، وہ گفتگو کی آواز بلند ہو جاتی ہے، جیسے ہی بلند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کر دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپس میں جیسے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو نا ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں نہ کیا کرو، اگر کرو گے تو تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ فوری طور پہ جیسے آیت نازل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز دھیمی ہو گئی، اتنی دھیمی ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا فاروق تم نے کیا کہا؟ اس قدر عمل کرنے والے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، جیسے ہی حضرت ثاقب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول کیا کیفیت ہے اندازہ کیجئے، جیسے ہی قرآن سے آیت نازل ہوتی ہے فوری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلے جاتے ہیں اور کائنات کے امام کی مجلس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پتہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ ثاقب بن قیس یہ وہ صحابی رسول ہے جن کی آواز بڑی بلند تھی۔ مجھ جیسا بندہ بھی بولے نا یہ مائک نہ بھی ہو تو ماشاءاللہ میں ویسے بولوں اللہ نے فضل و کرم سے آواز ماشاءاللہ بڑی ہے الحمدللہ۔ تو کچھ لوگوں کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا ماشاءاللہ وہ بولتے ہیں آرام سے ہوتے ہیں،
لیکن ان کی آواز بڑی بلند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ بھی صحابی رسول تھے جن کی آواز فطری طور پہ بہت بلند تھی، وہ کائنات کے امام سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی، بس جیسے یہ آیت نازل ہوئی فوری گھر میں کائنات کے امام کی مجلس کو چھوڑ گھر کے کونے کے اندر جا کے رونے لگ پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہیں ثاقب بن قیس کدھر ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ شخص جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر جا کر کیا دیکھتا ہے؟ ثاقب بن قیس اندر بیٹھے ہوئے، بڑے غمگین ہے، بڑے پریشان ہے۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا میں کیا کروں، میری آواز بڑی بلند ہے، میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، میرے سارے کے سارے عمل ضائع ہو گئے، میرے سارے کے سارے عمل تباہ ہو گئے، میرے سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اس لیے کہ جس بندے کی آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے اس بندے کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اور میں اس لیے رو رہا ہوں، مجلس کو اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ میری آواز دوبارہ بلند نہ ہو سکے۔ یہ کیفیت کی صحابہ کرام کے اول، ہماری کیفیت کیا ہے ہمیں بھی ذرا اندازہ کرنے جانا چاہیے۔ وہ شخص جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لیے نہیں آ رہے، کائنات کے امام نے فرمایا اس کے عمل ضائع نہیں ہوئے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب صحابہ کرام کی اتنی فکر ہوتی تھی، اتنا احترام کیا کرتے عملی طور پہ، میں بات کر رہا ہوں عملی طور پہ۔ آج ہمارے اندر عمل نہیں رہتا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عملی طور پہ محبت کریں، اور عملی طور پہ محبت کیا ہے؟ جو کائنات کے امام نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرے، جس سے روک دیا اس سے رک جائے، یہ حقیقی محبت ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو کائنات کے امام دے دے اس کے اوپر عمل کرو، اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، وہ عمل نہ کیا کرو۔ اتنا ادب کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عروہ ثقفی جب مکہ والوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا، عروہ ثقفی نے جو وہ منظر دیکھا، کمال کا منظر دیکھا، اور مشرکین مکہ کو جا کر بتایا، مشرکین مکہ سے کہا اے سن لو قریش والو، میں نے کیسر و کسرا نجاشی کے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے ان کو، جتنا ادب و احترام پیغمبر مصطفیٰ کے صحابہ پیغمبر مصطفیٰ کے کرتے اتنا وہ بھی نہیں کرتے۔ محبت کا انداز عروہ ثقفی، اس نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا، عروہ ثقفی مسلمان نہیں ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ عروہ ثقفی نے کہا کہ جب کائنات کے امام اپنا لعاب منہ سے نکالتے ہیں، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے وہ لعاب اپنے جسموں کے اوپر مل لیتے ہیں۔ اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں۔ جب کائنات کے امام وضو کرتے ہیں، صحابہ کرام وضو کے قطروں کو نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں۔ جب کائنات کے امام بات کرتے ہیں تو ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے، ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ کائنات کے امام کا اتنا ادب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم دے تو فوری طور پہ اس کے اوپر عمل کیا کرتے ہیں۔ کہا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میں ہمت نہیں ہے۔ اس کے جانشار ایک اشارے کے اوپر کٹ بر جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، وہ نبی کے صحابہ۔ کیا آج ہمارے اندر ادب کی وہ کیفیت رہ گئی؟ کیا آج ہم اس طرح عمل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر؟
کیا آج ہمارے اندر وہ عمل کی جستجو اور تڑپ رہ گئی ہے؟ کیا آج ہمارے اندر وہ محبت کی کیفیت رہ گئی ہے؟ ربیع الاول آئے، سوچے، یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے ربیع الاول کے اندر خصوصی طور پہ اپنا تجزیہ کیجئے، موازنہ کیجئے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کتنی بدعمالیاں کی ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت کس بات کا حکم دیتی ہے؟ پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت کس چیز کا سبق دیتی ہے؟ پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت کس بات کا درس دیتی ہے؟ کن چیزوں کا حکم دیتی ہے؟ میں نے وہ انشاءاللہ کرنے ہیں، جو نہیں کر رہا انشاءاللہ میں نے عزم کرنا ہے کہ وہ کائنات کی امام کی ساری باتوں کے اوپر عمل کرنا، اور جس سے روک دیا اس سے انشاءاللہ میں نے رک جانا۔ پہلی چیز ہے رسالت کا اقرار، دوسری چیز کیا میں نے بتائی؟ محبت رسول، تیسری چیز ادب رسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب لازمی ہے، اور تیسری چیز اطاعت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وگرنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، ہاں جی فلاں چیز سے کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ ایک وہ چیز جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، ایک وہ چیز جس کا ثبوت صحابہ سے موجود نہیں ہے، ایک وہ چیز جس کا ثبوت ائمہ کرام سے نہیں ہے، ایک وہ چیز جس کا ثبوت محدثین سے نہیں ملتا، ایک وہ چیز جس کا ثبوت اولیاء سے نہیں ملتا، ایک وہ چیز جس کا ثبوت بزرگوں سے نہیں ملتا، وہ کام تو کرے تو کیوں کرے؟ کیوں کرے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب شریعت تمہارے اوپر یا میرے اوپر تھوڑی نازل ہوئی، شریعت تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، تو جو کائنات کے امام حکم دے بالمعروف اس کو تسلیم کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم وہ بات کہتے ہیں جو رب کا قرآن کہتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے رب کی اطاعت کی۔ ومن یطع الرسول ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ایسا بندہ انبیاء کی ساتھ ہوگا، ایسا بندہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، ایسا بندہ صالحین کے ساتھ ہوگا، ایسا بندہ انبیاء کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ بندہ رب کی جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔